ہوائی جہاز سب سے تیز رفتار سواری ہے۔ ہوائی جہاز اور ریل گاڑی کی ایجاد ہونے کے بعد سفر میں آسانی ہو گئی۔ دنوں اور مہینوں کا سفر جہاز کے ذریعے گھنٹوں میں ہونے لگا۔ یہ سائنس کی ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ ہوائی جہاز نہ صرف عام مسافروں اور سامان کی نقل و حمل کے لیے بلکہ جنگی مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز کا تجربہ سب سے پہلے مسلمان سائنسدان ابو القاسم اندلیسی نے کیا تھا۔ موجودہ ہوائی جہاز کی ایجاد کا سہرا امریکہ کے آرویل رائٹ اور ویلبر رائٹ کے سر ہے۔ یہ دونوں بھائی ہیں اور انہیں رائٹ برادرز کہا جاتا ہے۔ امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا کے ساحل پر ایک قصبہ کیٹی ہاک واقع ہے۔ 1900 میں اس قصبے کے ریتیلے ساحل پر دو منچلے نوجوان دن رات ایک تجربے میں مگن تھے۔ وہ اس قصبے کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ اس جگہ سے کوئی 1100 کلومیٹر دور امریکی ریاست اوہایو کے قصبے ڈیٹن سے آئے تھے، لیکن ہوا میں اڑنے کا جنون انہیں یہاں لے آیا۔ کیٹی ہاک کے ساحلوں پر تیز ہوا چلتی تھی اور یہاں کی نرم ریت بلندی سے گرنے والے کو زیادہ چوٹ نہیں پہنچاتی تھی۔ یہ دونوں نوجوان سکے بھائی تھے۔ ویلبر رائٹ اور آرویل رائٹ یہاں ہوائی جہاز اڑانے کی پریکٹس کر رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ اس ریتیلے ساحل پر انسان مشینی ہوائی جہاز سے اپنی پہلی پرواز ضرور کرے گا۔ رائٹ برادرز بچپن سے ہی جہاز بنانے کے بہت شوقین تھے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بچپن میں جہاز جیسا ایک کھلونا اڑتے دیکھا تھا۔ جب کھلونے میں لگے ربڑ بینڈ کو بل دے کے چھوڑا جاتا تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ بس اس کھلونے کو دیکھ کر دونوں بھائیوں نے سوچا اگر یہ کھلونا اڑ سکتا ہے تو ایک ایسی مشین بھی اڑ سکتی ہے جس میں انسان سفر کر سکتا ہے۔ دونوں بھائی جوان ہوئے تو ڈیٹن قصبے میں سائیکلیں بنانے کی دکان کھول لی، لیکن جہاز بنانے کا جنون ان کے سر پہ سوار رہا۔ پھر انہوں نے کئی سال کے مطالعے اور تجربات کے بعد بغیر انجن کا ایک جہاز جو کہ اصل میں گلائیڈر تھا وہ بنایا اور بچپن کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کیٹی ہاک پہنچ گئے۔ وہ خالی گلائیڈر کو رسی سے باندھ کر پتنگ کی طرح ہوا میں اڑانے کی کوشش کرتے تھے اور قصبے کے لوگ بھی وقت گزاری کے لیے ان بھائیوں کے تجربات دیکھنے آ جاتے تھے۔ ایک بار تو گلائیڈر بری طرح ٹوٹ گیا، لیکن دونوں بھائیوں نے اس کی مرمت کر کے اسے پھر سے اڑنے کے قابل بنا دیا۔ دونوں بھائی کئی تجربات کے بعد اپنے شہر لوٹ گئے۔ پھر اگلے سال 1901 میں جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس گلائیڈر کا ایک بہتر ڈیزائن تھا۔ یہ ڈیزائن انہوں نے پچھلی سال کے تجربات سے سیکھ کر بنایا تھا۔ اس بار انہوں نے اپنا کیمپ بھی ایک نئی اور بہتر جگہ منتقل کر لیا۔ یہ گلائیڈر اڑتا تو تھا مگر وہ ابھی اسے اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ گلائیڈر کی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر رائٹ برادرز کچھ زیادہ ہی مایوس ہوئے اور اپنے شیڈول سے پہلے ہی واپس چلے گئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ دونوں بھائی اگلے سال 1902 میں کیٹی ہاک لوٹے اور اس بار اپنے بہترین ڈیزائن کے ساتھ۔ اب کی بار ان کا گلائیڈر اتنا زبردست تھا کہ وہ ہوا میں ادھر ادھر ڈھولنے کے بجائے بالکل سیدھا اڑنے لگا۔ اب رائٹ برادرز ہوا میں گلائیڈر کو بیلنس بھی رکھ سکتے تھے اور اپنی مرضی سے موڑ بھی سکتے تھے۔ دونوں بھائیوں کا کیٹی ہاک کا یہ ٹور کامیاب رہا تھا۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اگلی بار وہ انجن والا جہاز اڑا کر تاریخ ضرور رقم کریں گے۔ دسمبر 1903 میں رائٹ برادرز چوتھی بار کیٹی ہاک آئے تو ان کے پاس رائٹ فلائر تھا، دنیا کا پہلا ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے اس میں موٹر نصب کی گئی تھی۔ 14 دسمبر کو رائٹ برادرز نے اڑان بھرنے کا فیصلہ کیا۔ پاس پڑوس کے لوگ بھی یہ تجربہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جہاز اڑانے کے لیے رن وے کی طرح ریلوے لائن جیسا ایک ٹریک بھی بنایا گیا تھا۔ ویلبر رائٹ نے بھی اسی ٹریک سے اڑان بھری، لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی، وہ یہ کہ اس نے ٹیک آف کرتے وقت جہاز کی نوز یعنی اگلے حصے کو کچھ زیادہ ہی اوپر اٹھا دیا تھا۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں جہاز کا توازن بگڑ گیا، اس کی موٹر بند ہو گئی، جہاز نیچے گرا
اور اس کے کچھ پرزے ٹوٹ گئے۔ ٹوٹے جہاز کی مرمت کرنے میں 2-3 دن اور لگ گئے۔ پھر 17 دسمبر کا دن آیا۔ 17 دسمبر کو دونوں بھائی پھر جہاز اڑانے کے لیے تیار تھے۔ اس بار ویلبر کے بجائے اورول جہاز میں سوار ہوا اور پھر جہاز ایک جھٹکے سے فضا میں بلند ہوا۔ اس لمحے کیمرے کا بٹن دب گیا اور انسان کی پہلی مشینی اڑان کی تصویر بن گئی۔ اورول رائٹ نے 17 دسمبر 1903 کی صبح 10:35 پر اڑان بھری تھی۔ اس نے 12 سیکنڈ میں 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا اور پھر لینڈ کر گیا۔ 4 سال کی ناکامیوں اور مسلسل محنت کے بعد ہوائی جہاز کی ایجاد کا سہرا رائٹ برادرانز کے سر سج چکا تھا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید پروازیں کی۔ آخری پرواز ویلبر رائٹ نے کی تھی۔ وہ 59 سیکنڈ تک فضا میں اڑتا رہا اور جہاز کو 852 فیٹ تک لے گیا۔ 17 دسمبر کی کامیاب پروازوں کے بعد رائٹ برادرانز اپنے گھر ڈیٹن لوٹ گئے۔ ان کے گھر کے قریب ہی گھاس کا ایک کھلا میدان تھا جس میں وہ مزید تجربے کرنے لگے۔ انہوں نے ایک نیا رائٹ فلائر بنا لیا اور اس میں وہ اڑان بھرتے رہے۔ 1905 میں وہ اپنے جہاز کو کافی بہتر بنا چکے تھے اور کئی پروازوں میں اسے ٹیسٹ کر چکے تھے۔ وہ یہ جہاز امریکی فوج کو بیچنا چاہتے تھے اور پھر دونوں بھائی 1908 میں دوبارہ کیٹی ہاک پہنچے اور اپنے بنائے ہوئے ایک نئے طیارے کو ٹیسٹ کیا۔ صحافی دور جنگل میں چھپ کر دوربینوں سے یہ مظاہرہ دیکھتے رہے۔ ان صحافیوں کے ذریعے یہ خبر نیو یارک اور پیرس کے بڑے اخبارات میں شائع ہوئی۔ ان خبروں کے بعد امریکن آرمی بھی رائٹ برادرانز کی ہوائی جہاز کی پرواز کا مظاہرہ دیکھنے پر تیار ہو گئی۔ ادھر پیرس سے بھی رائٹ برادرانز کو دعوت نامے موصول ہونے لگے۔ چنانچہ ویلبر رائٹ نے پیرس کا راستہ لیا اور اورول رائٹ کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ امریکی فوج کو ہوائی جہاز کا ڈیمو دکھائے۔ اگست 1908 میں ویلبر رائٹ نے پیرس کے نزدیک لی مینسی کے قصبے میں ہوائی جہاز اڑایا۔ تمام فرانسیسی اخبارات نے اس اڑان کی خبریں اور تصویریں شائع کی۔ اگلے ماہ ستمبر 1908 میں اورول رائٹ نے امریکی ریاست ورجینیا کے فوجی اڈے میں امریکی فوجی افسران کے سامنے کامیاب پرواز کی۔ اورول نے چند ایک بار کامیاب پرواز کے مظاہرے کیے، لیکن پھر اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ ہوا یوں کہ 17 ستمبر 1908 کو اورول نے امریکی فوج کے ایک لیفٹیننٹ تھامس سیلفیج کو بھی اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا لیا۔ جہاز نے اڑان تو کامیابی سے بھر لی، مگر چند ہی منٹ کے بعد جہاز کا ایک پروپیلر ٹوٹ گیا اور جہاز نیچے گر گیا۔ اورول نے جہاز کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن جہاز پوری رفتار سے زمین سے ٹکرایا اور اس حادثے میں سیلفیج کی موت ہو گئی، جبکہ اورول کو ٹانگ، پسلیوں اور کمر میں شدید چوٹیں آئی۔ یہ ہوائی جہاز کریش ہونے کا پہلا واقعہ تھا جس میں ایک انسان تھامس سیلفریج کی جان چلی گئی۔ اورول رائٹ اب اسپتال سے نکل کر اپنے بھائی کے پاس یورپ چلا گیا۔ پھر رائٹ برادران ملکوں گھوم کر اپنی نئی ایجاد دنیا کو دکھانے لگے۔ اب رائٹ برادرانز نے نومبر 1909 میں رائٹ پلین کے نام سے اپنی کمپنی بنائی اور دھڑا دھڑ جہاز تیار کرنے لگے۔ 1912 میں امریکی شہر بوسٹن کے سفر کے دوران ویلبر رائٹ کو ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ ڈیٹن واپسی کے بعد 30 مئی 1912 کو وہ 45 برس کی عمر میں انتقال کر گیا۔ ویلبر رائٹ کی موت نے اس کے چھوٹے بھائی اورول رائٹ کو بالکل تنہا کر دیا تھا۔ جہازوں میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی اور اس نے رائٹ کمپنی میں اپنے شیئرز 10 لاکھ امریکی ڈالر میں فروخت کر کے باقی کی زندگی ڈیٹن میں ہی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1948 میں 76 برس کی عمر میں دل کے دورے سے اورول رائٹ کی بھی موت ہو گئی، اور یوں دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنانے والے دونوں بھائی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔